شک نہیں کہ نماز تو بڑی کامیابی کائنات کوئی نماز ایک ایسی عظیم عبادت ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد سب تو بڑا فرض نماز۔ بنی الاسلام علی خمس، اسلام دی بنیاد ہے 5 چیزوں پہ، اور ان 5 چیزاں وچوں جڑا سب تو بڑا فرض ہے وہ نماز۔ جتنی تاکید اللہ دا قرآن پڑھ کے ویکھو، اللہ بے نیاز نے نماز دے متعلق ارشاد فرمائی، کسی بھی فرض دے متعلق ایسی تاکید قرآن سے بیان نہیں۔ اس واسطے کہ کئی مرتبہ، لاتعداد مرتبہ، بے شمار مرتبہ اللہ جل شانہ نے بھی نماز دا حکم ارشاد فرمایا، اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی نماز دے متعلق اپنے گناہگار امتیوں کو ارشاد فرمایا۔ اس واسطے اگر کوئی بندہ کامیابی دا شارٹ کٹ لبنا چاہے، اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری رزق وچ برکت آ جائے، اگر کوئی بندہ چاہتا ہے میرے گھر وچ خوشحالی آ جائے، تو میں انہوں دعوے نال کہنا اور اپنے پورے ایمان اور وثوق کے یقین نال کہنا، اللہ دی بارگاہ جبین نیاز جھکائے، اللہ دا فرض پورا کرے، زیادہ لمبے چوڑے وظائف نہ کر سکے کوئی بات نہیں، صرف اور صرف نماز دی پابندی کرے، انشاءاللہ تعالی خوشحالی اس کی دامنگیر ہو جائے گی، نمازی بن جائے، رزق وچ برکت آئے گی۔ جس عزت نو ڈیرے جا کے تلاش کر دے، جس عزت نو پنچایتیں جا کے لب دے، وہ اللہ دی بارگاہ جھک جائے، عزتاں انشاءاللہ تعالی اودے خود قدم چومنیاں۔ اس واسطے کہ نماز ایک ایسا عظیم الشان فرض ہے جڑا اللہ کریم جل شانہ نے ہر نبی واسطے لازم کرا، آدم علیہ السلام تو رہ کے عیسیٰ علیہ السلام تک، اور پھر میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی ذات بابرکات تک جتنے انبیاء جل وگر ہوئے، نماز اللہ پاک نے ہر نبی تے فرض فرمائی۔ کوئی نبی ایسے نہیں جنہ تے نماز فرض نہیں، لیکن نماز دیاں فرائض دیاں صورتاں اللہ پاک نے مختلف فرمائیاں۔ ویکھو نا ساڈے واسطے نماز کیویں فرض ہوئی، معراج دی رات ہے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دربار خدا بندی وچ اللہ دی لذت دیدار نال مستفیض ہو رہے، دیدار خدا بندی کردیا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اللہ دی بارگاہ چ حاضر نے، اور اللہ بے نیاز اے نکمے گناہگار امتیاں پاپیاں واسطے حضور نو تحفے دی صورت وچ نماز عطا فرما رہے۔ یہ نماز بڑا عظیم تحفہ ہے، کبھی غور کرو، دین والا خدا، لین والے مصطفیٰ، تے ہے کنہ واسطے؟ اساں گناہگار حضور دے امتیاں واسطے۔ تحفے دی قدر کرن والا ہمیشہ خوش نصیب ثابت ہوتا ہے۔ کوئی دوست کسی نو اگر تحفہ پیش کرے، اس کی قدر نہ کیتی جائے، مٹی چ رول دیتا جائے، تو دوبارہ وہ دوست اس کو تحفہ دین واسطے تیار نہیں ہوئے گا۔ اسی طرح اگر خدا نہ خواستہ شومی قسمت اسی نمازاں برباد کرتے رہے، وقت تباہ و بربادی گزارتے رہے، صاف ظاہر ہے اگر نماز دا وقت اسی کاروبار نو دیاں گے، نماز دا وقت اسی اپنے کام کار نو دیاں گے، تو سمجھ لو تباہی اور بربادی ہے۔ اگر نماز دا وقت نماز نو دیاں گے، یہ بھی ساری خوش نصیبی ہے کہ رب ذوالجلال نے نماز ایک مقررہ وقت تے فرض فرمائی۔ ہر وقت حکم نہیں کہ نماز پڑھتے جاؤ، نماز پڑھتے جاؤ، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ فرماتا ہے نماز وقت مقررہ تے اسی مسلمانوں تے فرض فرمائی۔ اس واسطے کم کار دا وقت مل رہا ہے، سون واسطے آرام دا وقت مل رہا ہے، دیگر معاملات واسطے اللہ جل شانہ نے سانو اوقات عطا فرمائے، لیکن نماز دا وقت اللہ کریم نے ایک مقرر کر دیتا کہ تواڈے معاملات وچ بھی فرق نہ آئے، تواڈی نیند بھی خراب نہ ہو جائے، تواڈے دیگر دنیاوی معاملات دے اندر بھی کوئی رخنا اندوزی نہ ہو جائے۔ نماز نو اپنے وقت تے ادا کرتے جاؤ، کاروبار اپنے وقت تے ادا کرو، اور نیند اپنے وقت تے پوری کر لو۔ بڑا عظیم تحفہ خدا بندی ہے اے نماز کی صورت دے اندر۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، انبیاء کرام دے حالات پڑھ کے ویکھو، اور کسی عام کتاب وچوں نہیں، آؤ اللہ دا قرآن پڑھ کے ویکھو، رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر انبیاء کرام تے نماز نو فرض فرمایا، اور بلکہ دیکھو نا نبی تے معاذ اللہ کدے غافل نہیں نہ ہو سکتا، نبی تے ہمیشہ ذاکر ہی ہے، نبی تے ایک ایک وقت ایک ایک لمحہ یاد خدا بندی نال وابستہ ہوتا ہے، لیکن اس باوجود بھی بڑے بڑے جلیل القدر پیغمبر، بڑے بڑے اولیاء کاملین، بڑے بڑے غوث قطب ابدال نقبا نجبا، سارے پھر بھی اللہ دی بارگاہ نماز دی پابندی واسطے دعا